حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے کیا تھے؟ ڈاکو تھے. ایسے ڈاکو تھے کہ جو راستے سے قافلے جایا کرتے تھے نا، وہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی سے بڑے پریشان تھے، اور اتنے طاقتور تھے، اتنے سمجھو قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ کوئی ان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا تھا. جتنا قافلہ آتا ان کو کیا لوٹ لیتے، ان پر ظلم کرتے، ان کا مال ہڑپ کر لیتے، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کو طاقت ہی نہیں ہوتی تھی. مجال ہی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوئی کہے یا ان کو کوئی مارے یا کوئی ان پر نقصان پہنچائے، کیوں؟ طاقتور تھے، اور ڈاکو بھی بڑے ظالم قسم کے ڈاکو تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی عورت سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا. تو جیسے اس کے عشق میں گرفتار ہوئے نا، تو ایک مرتبہ کیا اس عورت کے پاس جانے لگے. تو وہ عورت کسی گھر میں رہتی تھی، تو وہ ڈاکوؤں کا کام ہی کیا ہے، وہ دیوار پھلانگ کر جاتے ہیں، دروازے سے نہیں جاتے، کیوں؟ ڈاکو ہے، ان کی عادت ہے دیوار پھلانگ کر چلے جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یوں دیوار پھلانگ رہتے نا، تو کسی نے قرآن پڑھا. کیا ہے؟ قرآن پڑھا. اس قرآن کا ترجمہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ گناہ گاروں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کرے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگ لے، معافی مانگ کر گریہ زاری کرے کہ اللہ رب العالمین ان کو بخش دے، معاف فرما دے. وہ کوئی آیت یہ قرآن کی پڑھ رہا تھا. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ جو لڑکی کے عشق میں گرفتار تھے، وہ آیت سنی نا کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ابھی تک گناہگاروں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، گریہ زاری کرے، معافی مانگ لے، توبہ سچے دل سے کرے تو اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے. جیسے ہی وہ آیت اس ڈاکو نے سنی نا، تو وہیں پر زار و قطار رونے لگا، زار و قطار رونے لگا. ایسی تو گریہ زاری کی، ایسا تو رویا، ایسا تو رویا، ایسا تو رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور وہیں سے دیوار سے نیچے اتر کر پھر گیا. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسافر بنتے ہیں نا، ان کے قافلوں میں بھیس بدل کر شامل ہو گیا کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں مسافر ہوں. کیا ہے؟ میں بھی اللہ کی راہ میں مسافر بن جاتا ہوں. تو مسافر جیسے چلتے ہیں تو وہ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں. کہنے لگے کہ آگے چل کر جو ہے نا ہم کہیں پر پڑاؤ کر لیں گے، اگر زیادہ دیر ہو گئی تو فضیل بن عیاض یہ ڈاکو ہے، ہمارا مال چھین لے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہیں پر پڑاؤ کر لیتے، آگے جانے میں خطرہ ہے. تو فضیل بن عیاض تو ان کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے. جیسے یہ سنا نا تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے گئے. مولا تیرے بندے مجھ سے کتنا ڈرتے ہیں، آج سے جو ہے نا میں نے سارے غلط کام جو کیے نا، اے اللہ میں آج سے ان سارے غلط کاموں سے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آج سے ان کاموں کی طرف اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں جاؤں گا. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی نے جیسے وعدہ کیا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے. ایسا تو راضی کیا، ایسا تو راضی کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا تو راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندہ بن گیا. کیا ہے؟ مقبول ترین. جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت کے جو مصداق بن جاتے ہیں ان لوگوں میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے. ایسا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، ایسا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا. اور پھر ایسے ہی نہیں، پھر علم حاصل کیا، عالم بنا، بڑا علم حاصل کیا. پھر علم حاصل کر کے اوروں کو علم دین کی شمع جو ہے نا وہ دینے لگا. اوروں کو جو ہے نا یہ چراغ خود پہلے جلا، اور اس چراغ خود جل کے پھر اوروں کو روشن کرنے لگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو گیا. اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بھی عالم فاضل بنا دیتا ہے. جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے نا، توبہ کریں کہ میں آج سے جو ہے نا ان گندے کاموں کی طرف نہیں جاؤں گا، آج سے میری توبہ ہے. اللہ رب العالمین ان بڑی بڑی عمر والوں کو، بڑے بڑے جو وقت نکل گیا ان کو، ڈاکو ہیں بڑے گناہ والے، ان کو بھی اللہ رب العالمین ان برائی سے نکال کر قرآن کا دائی بنا دیتا ہے. لیکن کیا ہے؟
حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف وہ آیت سنی تھی، کسی نے بتائی نہیں تھی، یا وہ گئے نہیں تھے قرآن سیکھنے کے لیے، صرف اچانک سے ذہن میں آ گیا، کسی نے پڑھا تھا تو کانوں میں وہ آواز آ گئی کہ کیا ابھی تک ان کفاروں پر یا ان گناہ گاروں پر وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ جیسے ہی وہ آیت سنی نا تو دل جو ہے نا وہ زیر و زبر ہو گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو دن رات قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کے دائی ہیں، دن رات قرآن پڑھتے ہیں، ہر جمعے میں آ کر قرآن سنتے ہیں، ہر محفل میں جا کر علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء سے فیض یاب ہوتے ہیں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ابھی تک گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ بتاؤ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ بندہ اپنے حالات کو خود نہیں بدلنا چاہتا۔ یہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا نا، اللہ رب العالمین اس قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جب تک قوم اپنے حالات کو خود نہ بدلے۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو بدلتا ہی نہیں ہے جب تک قوم اپنے حالات کو خود نہ بدلے۔ دراصل ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، اگر ہم بدلنا چاہیں نا تو ہماری ایک جو ہے نا اللہ اس کے رسول کا فرمان سنے تو ہماری دل سے جو ہے نا وہ سچے دل سے توبہ ہو جائے، سچے دل سے ہم توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے لگ جائیں۔